آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ قیامت کے دن جب رحمت للعالمین حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے آئیں گے جنہیں حضور سمجھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں پلانے کے لیے جب حضور جام کوثر آگے کریں گے، فرشتے آ کر روکیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو علم نہیں اس بات کا، انہوں نے آپ کے دین کو آپ کے بعد تبدیل کر دیا تھا۔ اللہ گواہ ہے میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، رحمت للعالمین فرمائیں گے سوکن سوکن انہیں دور کرو، دفع کرو مجھ سے، لمن غیر بعدی دینا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس 12 تاریخ کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا؟ سن 704 ہجری میں 700 سال کے بعد یہ ڈرامہ شروع ہوا جو ڈرامہ اب مچایا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو اس بدعت اور اس گمراہی میں پڑ گئے، اس گمراہی میں، اور دلیل کے طور پر یہ بات آج مجھے ایک شخص نے، ہمارے نمازی نے پیش کی، اور جی فرانس میں خاکے بنائے گئے، ان خاکوں کی وجہ سے جی میں نے تو حضور کی اس محبت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا خاکے بنانے والے کے منہ میں خاک پڑ جاتی اگر تیرا کردار محمد عربی کا تابع ہوتا تو اپنی دکان پہ یا علی مدد کے پوسٹر لگا سکتا ہے، تو اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتا جس سے حضور راضی ہو؟ تو نہیں بیٹھ سکتا اپنی ماں کے پاس جس سے حضور راضی ہو؟ اسلام ہمیشہ مسلمان کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام کی اور پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے اسلام کی؟ یہی پہچان ہے اسلام کی کہ مسلم وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو محمد عربی کے احکام کے تابع کرتا ہے۔ یہ تو میری خواہش ہے کہ میں اپنا گھر سجاؤں، یہ تو میری خواہش ہے میں کمکمے لگاؤں، یہ میں راضی ہوتا ہوں۔ اور لڑائیاں ہو رہی ہیں جی جوس کے ڈبوں پہ، تین 2 جوس مل گئے، حضور کی محبت تو تب ہوگی جب میں 3 جوس کے ڈبے پیوں گا، میری تو محبت تب ظاہر ہوگی جب مجھے 5 ڈبے جوس کے ملیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا، اللہ میرا گواہ ہے۔ ہم اپنی نسل کو کیا بتائیں گے ہم کون ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اور اگلے دن ایک پوسٹ چڑھی ہوئی تھی، میرے بڑے دل کو لگی۔ اس نے کہا اللہ بھلا کرے چائنا والوں کا کہ انہوں نے لائٹیں بنا دی یہ کمکمے، اگر چائنا والے یہ لائٹیں نہ بناتے نا، ہم عشق رسول کا اظہار کیسے کرتے؟ ہم کیسے کرتے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ جوس کے ڈبوں پر لڑ کے تم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہو۔ کچھ تو کہتے تھے، کچھ تو یہ سمجھاتے تھے، کچھ تو یہ بتلانے والے بھی تھے خدا را اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے محمد کی سنتوں کو قربان نہ کرو، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حضور کی سنتوں پر چھری مت چلاؤ۔ جس نبی نے چلنا سکھایا، جس نبی نے بیٹھنا سکھایا، جس نبی نے بولنا سکھایا، اس نے خوشی کو منانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس نے بتایا کہ تمہاری خوشی کیسے ہونی چاہیے، تمہاری خوشی میں ڈک چل جانے چاہیے نبی جی آئی لو یو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم حیرانگی ہوتی ہے، نبی جی آئی لو یو، ہاں جی سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں بازار۔ اب پھر آپ پر خاموشی چھا گئی ہے،
لیکن میں کیا کروں، یہ میرا درد دل ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، خدا را اپنے دل میں بٹھائیے۔ محبت ان چیزوں کی متقاضی نہیں، حضور کی محبت ساری زندگی اور سارا سال ماں کو ایک کٹھیا اور چارپائی دے کر گھر کے کونے میں رکھنے والا کیسے کہتا ہے کہ وہ محب رسول ہے؟ دوستوں میں بیٹھ کر ہزاروں روپے خرچ کرنے والا ایک ڈسپرین کی گولی اپنے باپ کو نہیں لے کر دیتا، مجھے بتائے وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ جس کی ماں اس کے بچپن کی یادیں لے کر، اس کے پیار کے جذبات لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور وہ سالہ سال مہینوں مہینے اپنی ماں کے قدموں میں آ کر نہیں بیٹھا جہاں اللہ نے اس کی جنت رکھی ہے، مجھے بتاؤ کیسے وہ اپنے گھر کو کمکموں سے اور چراغوں سے روشن کر کے جنت کا وارث بنتا ہے؟ کون سی پٹی آپ کو پڑھا دی ہے؟ کیوں آپ کے دماغ پر اور آپ کی آنکھوں پر ان بدعات کی پٹی باندھ دی گئی ہے؟ کیوں نہیں آپ اس بات کو سمجھتے؟ کمکموں کا کیا تعلق ہے؟ چراغاں کرنے کا کیا تعلق ہے؟ ڈیک لگانے کا کیا تعلق ہے؟ جس نبی نے مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع کیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تم گلیوں میں کون سے عشق رسول کے نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ کون سے بازاروں میں تم عشق رسول کے دعوے کرتے پھرتے ہو؟ تم نے اپنے گھروں کو خود تباہ کیا، تم نے اپنی نسلوں کو خود سنت سے دور کیا۔ خدا کی قسم، دیوبندیت کے ترانے گانے والوں، تم نے خود اپنی نسلوں کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے۔